السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا للدين الأفضل، والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، مالكنا وملجانا ومغنى ومولانا محمد، مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى في مقام آخر: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خردل من خير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسلمہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان احمد، ہم غریبوں کے رب سار سید ابرار و اخیار، ساری کائنات کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا ہمارا عنوان ہے عقیدہ توحید۔ اس لیے کہ عقیدہ توحید ہمارے ایمان کی جڑ ہے۔ جس طرح
جڑ اگر صحیح سالم رہتی ہے تو درخت بھی صحیح سالم رہتا ہے. اگر جڑ میں کوئی خرابی آ جائے تو پورا درخت خراب ہو جاتا ہے. بلا تمثیل عقیدہ توحید ہمارے ایمان کی اصل ہے. اگر اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا ہے، اور جب انسان مسلمان نہیں رہتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ توحید اور ایک آیت کے جز کو تلاوت کیا. سورہ توحید مطلب سورہ اخلاص. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کفار عرب نے یہ اعتراض کیا کہ آپ جس خدا کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خدا کیسا ہے، وہ خدا کس چیز کا ہے، وہ خدا سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا پتھر کا ہے یا لکڑی کا ہے. اگر وہ خدا ہے تو اس کا والد کون ہے اور اس کے بعد میں اس کا وارث کون ہے. کس کا اعتراض تھا؟ کفار عرب کا. جب یہ اعتراض سرکار کی بارگاہ میں کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ مکہ شریف کی سرزمین پر نازل ہوئی. ان کے اعتراضات کا اس سورہ مبارکہ میں جواب بھی ہے اور ہمارے لیے عقیدہ توحید بھی ہے. اب اس سورت کے ترجمے پر غور کیجئے. اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. اس سورت کی ابتدا لفظ قل سے ہوتی ہے، جبکہ وہ رب ہمارا خالق ہے، مالک ہے. وہ چاہے تو سورہ مبارکہ کو اس کی ابتدا اس طرح سے بھی ہو سکتی تھی هو اللہ احد، لیکن اللہ رب العزت نے قل فرمایا. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ رب نے اپنی بات بھی لب سے تیری سنی، اللہ کو ہے کہ تیری گفتگو پسند. یعنی اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ اس کی توحید کا پرچار اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریں. رب نے ارشاد فرمایا قل اے محبوبہ فرما دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے. کفار عرب میں یہ اعتراض تھا کہ اگر تمہارا خدا ہے تو وہ کیسا ہے، اس کا ہمسر کون ہے، وہ کس کی طرح ہے یا کون اس کی طرح ہے. اور آگے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز مطلب کھانے پینے سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھ سے پاک ہے، وہ کلام فرماتا ہے لیکن زبان سے پاک ہے، وہ سنتا ہے لیکن کان سے پاک ہے. اللہ رب العزت ہر چیز سے بے نیاز ہے.
پھر آگے ارشاد فرمایا لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ سارے عرب کا یہی اعتراض تھا کہ اس کا وارث کون ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اور اس کا کوئی باپ نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس لیے کہ اگر رب کے لیے یہ مان لیا جائے کہ رب کو کسی نے پیدا کیا ہے تو رب رب ہی نہیں رہے گا، بلکہ وہ خود مخلوق ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اللہ رب العزت کا ہمسر اور اس کا ہمتا یا کوئی اس کے برابر بھی نہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک اور ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس وقت کے نصارہ اور آج کے نصارہ بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کو خدا تو مانتے ہیں، لیکن وہ خدا کو خدا مانتے ہیں، یعنی اللہ کو خدا مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے نصارہ تین خدا مانتے ہیں، اس کی بھی اس سورہ مبارکہ میں تردید اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اب دیکھیے عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے۔ احد کی تفسیر کیا ہے؟ تو احد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جزیات نہیں ہے، جس طرح کے انسان کے اندر اجزاء ہوتے ہیں کہ اس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، تو اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ رب العزت احد ہے، وہ اکیلا ہے، اور نہ ہی اس کے ذات میں نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک، کوئی اس کی طرح یا وہ کسی کی طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء ای لیس کذاتہ شیء، کوئی شے اللہ رب العزت کی طرح نہیں۔ اب جبکہ اللہ رب العزت کی طرح کوئی چیز نہیں، کوئی شے نہیں، تو اللہ رب العزت کو ایک کیسے مانا جائے؟ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں انسان کو 5 ایسے حواس عطا کیے ہیں کہ جن سے انسان کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں انسان جان لیتا ہے، اس کو اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے، جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی چیز کا رنگ سفید ہے یا کالا ہے یا کون سا رنگ ہے، اس چیز کو جانچنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی۔ اس انسان کی آواز کیسی ہے؟ کبھی کبھی انسان کسی کی آواز کے ذریعے اس کے وجود کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ دیوار کے پیچھے یا دروازے کے پیچھے کون ہے، تو یہ انسان اپنے کان کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اس قوت کو قوت سامعہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کس چیز کی خوشبو کیسی ہے، اس کا اندازہ انسان ناک سے لگا لیتا ہے، ذائقے کا اندازہ انسان زبان سے لگا لیتا ہے، اور کون سی چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے یا نرم ہے یا کڑک ہے، اس کا اندازہ انسان اپنے بدن کے کسی حصے کو ٹچ کر کے لگا لیتا ہے۔ تو یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہے جس سے انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے،
اس کی جانکاری کو اپنے ذہن میں جمع کرتا ہے۔ تو چونکہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے پاک ہے، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، زبان سے اس کو چکھا نہیں جا سکتا، ناک سے سونگا نہیں جا سکتا، تو پروردگار عالم کیا اس کے وجود کا پتہ لگایا جائے تو کیسے لگایا جائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کو غور سے سنیے، عقیدہ توحید ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ہم مومن ہی نہیں اگر عقیدہ توحید میں کوئی کمی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے کلام فرمائے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت کسی سے کلام بھی نہیں فرماتا الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا پھر پردے کے پیچھے سے، یا پھر اپنا قاصد بھیج کر کے، اپنا رسول بھیج کر کے۔ تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں اگر جانکاری کو جمع کرنا ہے تو عام حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے یہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس علم کو حاصل کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ وحی ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ وحی کہتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کی طرف اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے دل میں جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے ان کے دل میں القاء کی جائے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ واؤ من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا، دیدار کے بارے میں جب رب سے اسرار کیا تو بے ہوش ہو گئے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنا کوئی احکام، اپنا کوئی حکم اپنے رسول کے ذریعے، اپنے قاصد کے ذریعے بندوں تک بھیجتا ہے، نبی کے ذریعے۔ تو جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام رب کا پیغام لے کر کے انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو اب کیا بچا کہ جب ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں جانکاری لینا ہے تو اگرچہ اگر اللہ رب العزت کے بارے میں سوچا جائے تو بہت سارے شواہد اس چیز پر دلالت کرتے ہیں، جیسے انسان کے حواس خمسہ ظاہرہ سے اللہ رب العزت کے بارے میں انسان جانکاری حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جب تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا مشاہدے سے انسان کا نتیجہ اس بات تک پہنچتا ہے، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو رہنمائی حاصل ہو تو انسان اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا پتہ لگا لیتا ہے۔ اور ایک ہونے کا پتہ کس طرح لگاتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی چیز اگر موجود ہے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم اگر اس کو ہاتھ میں لیں تو ہاتھ میں لینے کے بعد میں ہمارے ذہن میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ یہ چیز کیسے بنی، کیسے بنائی گئی، یا اس چیز کو کس نے بنایا۔ مثلا ہم نے مائک کو دیکھا، مائک دیکھ کر کے ہمیں یہ اندازہ لگ گیا کہ یہ مائک بہت اچھا بنایا ہے اور اس کا بنانے والا بہت اچھا انسان ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، یہ مائک لوہے کا بنا ہوا ہے، آپ اس پر غور کرتے جائیے، لوہا کس نے بنایا، تو آپ اندازہ لگائیں گے، اس کی جانکاری لیجیے۔ تو جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو کوئی بتانے والا آپ کو بتائے گا کہ یہ زمین سے نکلتا ہے، اس کو فلٹر کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں لوہا بنتا ہے، لوہے سے پھر طرح طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ پھر انسان سوچے گا زمین کو کس نے بنایا،
تو کیا اس پورے زمین پر کوئی انسان ایسا ہے جو کھڑے ہو کر کے کہہ سکے کہ زمین کو میں نے بنایا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی گواہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد میں اس کے بنانے والے کا پتہ لگتا ہے. تو جس طرح سے ایک چیز کو دیکھ کر کے ہم اس کے بنانے والے کا پتہ لگا لیتے ہیں تو بنا تمثیل سمجھو کہ اتنی بڑی زمین پھیلی ہوئی ہے اور اتنا بڑا آسمان ہے کہ جس میں کوئی سکون بھی نہیں ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی موجود ہے. اور ہمیں پتہ یہ لگانا ہے کہ بنانے والا کون ہے. تو بنانے والے کے بارے میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگوں یہ جان لو کہ وہ اللہ رب العزت ایک ہے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. دیکھیے یہاں عقیدہ توحید کو سمجھیے. اگر انسان اپنے علم ظاہری کے ذریعے رب کے بارے میں پتہ لگا لیتا ہے کہ رب ایک ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ رب 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے اس کی تردید اسی چیز سے ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر زمین اور آسمان میں چند خدا ہوتے اللہ کے سوا تو یہ زمین اور آسمان ضرور بھی ضرور درہم و برہم ہو جاتے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر روئے زمین پر ایک انسان کی بھی حکومت ہو تو دوسرا کوشش کرتا ہے میری قائم ہو جائے. آپ دیکھیے جب آپ جغرافیہ دیکھیں گے تو دیش کا نقشہ ہر 100 سال 50 سال کے بعد بدلتا رہتا ہے. یہ ایک سرحد کا نقشہ بدلتا رہتا ہے. تو چونکہ ایک بادشاہ جب ایک ملک میں بادشاہت کرتا ہے تو اس کا حکم اس ملک میں چلتا ہے اور وہ دوسرے ملک کی کوشش میں لگا رہتا ہے. لیکن پروردگار عالم کے لیے کہ پوری کائنات ایک ملک ہے اور اس ملک کا نظام جس طرح سے چلتا ہے، سورج روزانہ پورب سے نکلتا ہے پچھم کی طرف جھکتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ان کا چلانے والا کوئی ضرور بھی ضرور ایک ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اب آگے چلیے، جب آپ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے جان لیں تب بھی آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے. تو اللہ رب العزت کے کلام کو جاننے کا ذریعہ صرف ایک بستا ہے اور وہ وحی ہے. اور وحی جو نازل ہوتی ہے وہ انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی انسان اپنے حواس کے ذریعے رب کے بارے میں پتہ بھی لگا لے تب بھی وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اور اس کا ایمان باللہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر کوئی انسان اپنے حواس کے ذریعے رب کو ایک مانتا ہے تب بھی وہ انسان مسلمان نہیں. اس لیے کہ مسلمان وہی ہے کہ جس نے اس کے محبوب پاک یا اس کے نبی کے کہنے سے رب کو ایک مانا وہ انسان مسلمان ہو گیا، اور جس نے اس کے نبی کا انکار کر دیا وہ انسان کافر ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے اور آپ نے وحی کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے. تو جن لوگوں نے نبی کے کہنے سے آپ کے فرمان کے مطابق ایک مان لیا وہ انسان مومن کہلائے، اور جنہوں نے نبی کی بات کو جھٹلا دیا وہ تمام کے تمام کافر کہلائے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا. قرآن مقدس میں جا بجا عقیدہ توحید کا ذکر فرمایا، لیکن کوئی بھی انسان
بنا نبی کی زبان کے کسی بھی چیز سے عقیدہ توحید کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور قرآن کی ابتدائی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، جب یہ آیات نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے درمیان تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تو قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا لفظ اقرا سے ہوئی اور سرکار نے جو آ کر کے بتایا کہ اے لوگوں مجھ پر قرآن نازل ہوا، تو آپ الفاظ پر غور کیجئے. سرکار کا یہ فرمانا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا، یہ قرآن ہے یا حدیث رسول؟ یہ حدیث رسول ہے. اس لیے کہ سرکار نے اپنی زبان سے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، تب آپ کے ماننے والوں کو یہ پتا چلا کہ یہ قرآن ہے. تو ماننا پڑے گا کہ قرآن سے اگر کوئی عقیدہ توحید ثابت کرتا ہے اور انبیاء کرام کو نہیں مانتا ہے اور خصوصی طور پر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے کا انکار کرتا ہے، اس انسان کا بھی عقیدہ توحید مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ عقیدہ توحید کو مکمل کرنے کے لیے انبیاء کرام کی ضرورت ہے، اور اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کوئی انسان اگر نبی کو نہ مانے تو قرآن کو قرآن ثابت نہیں کر سکتا ہے، اور جب قرآن کو قرآن ثابت نہیں کر سکتا تو وہ انسان اگر قرآن سے بھی عقیدہ توحید ثابت کرے تو اس کا یہ عقیدہ توحید ثابت کرنا صحیح نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم نے قرآن کو قرآن کب مانا؟ ہمیں سرکار نے بتایا. تو عقیدہ توحید پہ چلتے ہیں. عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ تو اس کے جاننے کا ذریعہ ہو گیا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. اب ایک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ جزئیات سے پاک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی جسم ہو. آپ ذرا غور کیجئے، کچھ کلمہ پڑھنے والے یا عقیدہ توحید پر اس لیے بتا رہا ہوں، کچھ کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک جسم کے ساتھ ہے، حالانکہ یہ عقیدہ صحیح اور درست نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالی کا جسم مان لے، اگر کسی نے اللہ رب العزت کا ہاتھ مان لیا جس طرح انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ہاتھ لگانے کے لیے اس کا جسم بھی ماننا پڑے گا. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو کندھا بھی ہے، اور کندھا ہے تو سینہ بھی ہے، یہ تمام چیزوں پر جب جائے گا تو وہ انسان چلا تھا عقیدہ توحید بنانے کے لیے، عقیدہ توحید کو دل میں بسانے کے لیے، اور ایک خود بن کر کے تیار ہو جائے گا. یہ عقیدہ توحید نہیں ہے. عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، لیکن اس کا وجود ہماری طرح نہیں ہے. جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں جسم اور جسمانیت کے ساتھ میں وجود بخشا ہے، اس طرح سے اللہ رب العزت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اور اس کا وجود واجب الوجود ہے، اور اس کا عدم محال ہے. عدم محال کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا اور اب ہے بعد میں نہ رہے گا. یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں. مثلا کوئی انسان کسی شے کو اللہ کے برابر مانے، وہ انسان بھی مشرک ہے.
یا اللہ کو کسی شے سے ملا دے، کسی شے کے برابر بتائے، کسی چیز کے برابر بتائے، وہ انسان بھی مشرک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کی طرح نہیں، وہ کسی کی طرح نہیں، نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔ یہ تو ذات کی بات ہو گئی، اب صفات پر چلتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کا اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح سے اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ الفاظ آپ ذہن نشین کر لیں، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کی صفات میں شریک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک ٹھہرائے وہ انسان بھی مشرک ہے، اسی طرح سے اس کی صفات میں کوئی انسان کسی انسان کی یا کسی شے کی صفت اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرح کسی شے کی صفت کو مانے، وہ انسان بھی مشرک ہے، یا اللہ کی صفت کو انسان کی طرح یا کسی دوسری شے کی طرح اللہ کی صفت کو صفت مانے، وہ انسان بھی مشرک ہے۔ تو دیکھیے اس کا فرق سمجھیے۔ مثلا اللہ تعالی خالق ہے، اور خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ تو خالق صرف ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان کسی کو خالق مانے وہ انسان مسلمان نہیں، جیسا کہ معتزلہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان کے جو افعال ہے، انسان جو کام کرتا ہے، تو انسان اپنے افعال کا، اپنے کام کرنے کا خود خالق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اس لیے کہ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ کام انسان کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس کام کا بھی خالق ہے۔ تو وہ انسان سوچنے لگے کہ میں اپنے افعال کا خود خالق ہوں، تو وہ انسان بھی عقیدہ توحید سے باہر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع ہونا ہے، اور سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری سماعت کے لیے ایک ذریعہ بنایا کہ ہم کان کے ذریعے سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اگر وہ چاہے تو انسان کی آنکھ میں سننے کی طاقت عطا فرما دے اور کان میں دیکھنے کی طاقت عطا فرما دے۔ وہ خالق حقیقی ہے، مؤثر حقیقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یعنی سننے والا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، تو اس سے یہ مطلب مت سمجھنے لگنا کہ جس طرح سے ہم اپنے کان کے ذریعے سنتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی کان ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کان سے پاک ہے، لیکن وہ سنتا ہے، اور اس کا سننا کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، کسی خلق کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا سننا لامحدود ہے۔ ہمارا سننا محدود ہے، اگر ہم سنتے ہیں تو ہمارے سننے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہیں تک ہم سن سکتے ہیں، اور ہماری ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اگر ایک ساتھ میں کئی لوگ اگر بات کریں تو ہم اس میں سے ایک یا دو کی بات سن سکتے ہیں، سب کی بات ہم سن بھی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا لامحدود ہے۔ لامحدود کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی سمیع کا لفظ قرآن میں بیان فرمایا اور انسان کے لیے بھی سمیع کا لفظ بیان فرمایا. یہاں پر یہ عقیدہ سمجھیے کہ جس میں غیابیہ اور وہابیہ ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں پر نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ سمیع اور بصیر ہے، انسان کے بارے میں بھی فرمایا کہ انسان سمیع اور بصیر ہے. دونوں قرآن کے الفاظ ہیں. اب اس میں فرق کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے دونوں لفظ ایک جیسے ہیں. اس میں فرق جو ہے وہ صرف اعتبار کا ہے. اگر کوئی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ انسان کا سمیع اور بصیر ہونا اللہ تعالیٰ کی طرح ہے، وہ انسان بھی مشرک ہے. یا اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت، اللہ تعالیٰ کا سمیع اور بصیر ہونا انسان کی طرح ہے، وہ انسان بھی مشرک ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سمیع اور بصیر ہونا لامحدود ہے، اور اس کا سننا اور دیکھنا یہ ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا ہے. اور انسان کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا اور اس کی سماعت اور بصارت ایک محدود حد تک ہے. تو اس سے یہ عقیدہ صاف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا سمیع اور بصیر ہونا اور ہے اور انسان کا سمیع اور بصیر ہونا اور ہے. تو یہ عقیدہ ہمارا صاف ہو گیا کہ انسان کا سمیع اور بصیر ہونا، جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اس کا محدود ہے اور رب کا لامحدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سمیع اور بصیر ہونا ذاتی ہے اور انسان کا سمیع اور بصیر ہونا تب ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے. تو یہ عقیدہ صاف ہو گیا کہ یہ شرک نہیں ہو سکتا بلکہ یہی عقیدہ توحید ہے. اب آگے چلیے، یہ تو عام انسان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. صحیح بات ہے، مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَن يَشَاءُ. کہ اللہ کی یہ شان ہے یہ عام لوگوں تمہیں وہ غیب پر مطلع فرمائے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. لیکن غیب دینے کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو کہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اب اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے اندر تضاد بھی نہیں ہو سکتا. تضاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے، دوسری آیت میں اسی چیز کی نفی کی جا رہی ہو. کہیں کہا جا رہا ہے غیب کا علم ہے، کہیں کہا جا رہا نہیں ہے. یہ تو ٹکراؤ لازم آئے گا. تو سمجھ گیا جس میں ہمیں وہابیہ اور دیابیہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم غیب یہ ہے کہ اس کا علم غیب لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے غیب دینے کے لیے چن لیتا ہے. ان کو بھی غیب کا علم ہوا، اس لیے کہ غیب کا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہاں پھر بھی اگر کوئی انسان اس سے یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کو غیب دیا تو ان کا غیب اللہ تعالیٰ کی طرح ہے، وہ انسان مشرک ہے. وہاں پر یہ جملہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کا غیب لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کو آپ ناپ نہیں سکتے. اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں فلاں چیز کا علم ہے یا فلاں چیز کا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کو فلاں وقت کے غیب کا علم ہے اور فلاں وقت تک رہے گا. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس کا علم لا محدود ہے اور ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا بذات خود. غیب کا علم اللہ رب العزت کو ہے. انبیاء کرام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو اس عطا فرمانے ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیب کا علم عطا فرمایا. تو ان کا غیب جب عطا فرمایا تو عطائی ہوا، جب عطائی ہوا تو دونوں میں فرق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے اور انبیاء اکرام کا علم غیب عطائی ہے، اور ذاتی اور عطائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا، وہ انسان مشرک نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی عقیدہ رکھ لے کہ انبیاء اکرام کو جو غیب کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہے، تو وہ واقعی میں مشرک ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے. اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو قرآن کی آیت کا انکار کرنا لازم آیا، اس لیے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور آپ انکار کر رہے ہیں. اب دیکھیے اسی طرح سے قرآن مقدس میں فرق سمجھ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی، اس کے نبی کا عطائی. اللہ تعالیٰ کا غیب لا محدود یعنی اس کی کوئی حد نہیں. انبیاء کرام کا غیب محدود ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، غیب کا علم عطا فرمایا، جب سے عطا فرمایا تب سے، اس سے پہلے نہیں. سیدھی سی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ الفاظ آپ استعمال نہیں کر سکتے کہ فلاں وقت سے ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا مالک، ہر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے اور اس کی ملکیت میں کسی کا ساجھا یا کوئی اس کا شریک بھی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدھی ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، آدھی اس کے نبی کی ہے. اعلیٰ حضرت نے تو فرما دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کو اس کا مالک بنا دیا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آدھے کا مالک بنایا اور آدھے کا خدا ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ، نبی کا مالک اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا. تو تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ملکیت میں دے دیا، عطا فرما دیا. دیکھیے اس سے بھی سمجھیے اللہ تعالیٰ مالک. سمجھ رہے نا بات؟ کوئی عقیدے توحید ہے بہت ذہن نشین رکھنا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، تو اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا ساجھا نہیں. اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا ذاتی ہے. دیکھیں کسی چیز کے، چھوٹی موٹی چیز کے تو ہم نہیں مالک ہوتے کیا نہیں. اگر کسی سے کہا جائے گھر کا مالک کون ہے، تو انسان سینہ ٹھوک کر کے کہتا میں اس کا مالک ہوں. اور آپ کسی دیوبندی وہابی سے پوچھ رہے ہیں، وہ بھی کہے گا میں اس کا مالک ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہر چیز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، تو شرک ہو گیا. سیدھا سا جواب ہے بھائی. دیکھیے فرق سمجھیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک اس معنی میں ہے کہ اس کو یہ ملکیت کسی نے عطا نہیں فرمائی، بلکہ اس کا مالک ہونا ذاتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز عطا فرمائی تو عطا فرمانے کی وجہ سے وہ انسان یا جس کو عطا فرمائی وہ اس کا مالک ہے. تو
تو یہ اس کا اپنے آپ کو مالک کہنا یہ شرک نہیں ہے، فرق اعتبار کا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا تب سے مالک ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تک مالک رہے گا۔ تو ہم بھی تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام کائنات عطا فرمائی، تمام کائنات کا مالک بنایا۔ یہاں پر حدیث پاک پیش کر دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود ارشاد گرامی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا محبوب، آپ اس کے مالک ہیں، آپ عطا فرماتے رہیے۔ حدیث پاک، یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے بات آ گئی غیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم، اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ اب کتنا عطا فرمایا؟ اگر آپ کے پاس ناپنے کا کوئی اوزار ہے تو آپ ناپ سکتے ہیں، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا عالم ہے تو بڑے عالم کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتا، تو وہ تو نبی پاک ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کے علم کو کون ناپ سکتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر ایک عقیدہ بیان کر رہا ہوں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کی کچھ الفاظ میں نے لفظ بلفظ یاد کر رکھے ہیں۔ آپ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا ذکر فرمایا تو اس طرح سے آپ نے بیان فرمایا کہ تمام کائنات کے علم کو جمع کیا جائے، تمام لوگوں کے علوم کو جمع کیا جائے تو تمام لوگوں کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ فرق سمجھیے، یعنی سرکار کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا ہے کہ سرکار کے علم کے سامنے تمام علوم جو تمام لوگوں میں بٹے ہوئے ہیں، اگر تمام کو جمع کیا جائے اس میں دوسرے نبیین بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تمام کے علوم کو جمع کیا جائے تو تمام کا علوم نبی کے علم کے سامنے اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے سمندر کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی عقیدہ بیان فرمایا، وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَغْلَةِ الْحِكَمِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے ہیں کہ ان کا علم اس طرح ہے کہ جس طرح سے علم کا ایک نقطہ ہوا کرتا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے علوم کے خزانے پاتے ہیں۔ اور آگے سنیے عقیدہ، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم جب عقیدہ رسالت بیان کرتے ہیں تو ہم سکھ کر بیٹھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم اور سرکار کا علم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے کہ جس طرح سے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے کیا اس کی تشریح کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں جیسا ہم نے بار بار بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ لا متناہی، جس کی کوئی انتہا نہیں، اور مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ تو مخلوق میں نبیین بھی آتے ہیں، ہمارے نبی بھی مخلوق ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے خدا کو نہیں مانتے۔ سید سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کے علم کے سامنے تمام روئے زمین کا، تمام لوگوں کا، تمام مخلوق کا علم اس طرح ہے کہ جس طرح سے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے، اور نبی کا علم اللہ رب العزت کے سامنے
اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ جس سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے. اور اس کی تشریح بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر جب ہم نبی کا علم اور مخلوق کا علم دیکھتے ہیں تو یہاں پر متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے. کیا مطلب؟ مخلوق کا علم اس کی بھی انتہا ہے اور نبی کے علم کی بھی انتہا ہے. اور اگر کوئی سمندر کو جیسے ہم بول دیتے ہیں کہ میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا، تو یہ بے شمار جو ہم بولتے ہیں تو یہ بے شمار بولنا اس معنی میں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی گنتی نہیں کی یا ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، لیکن عدد و شمار کیا جا سکتا ہے اگر کیا جائے. تو سمندر کے اگر قطرے قطرے بنائے جائیں اس کی بھی ایک انتہا ہو جائے گی، گنتی میں آ جائے گا کروڑ ہزار یا کتنے ہزار کروڑ جو بھی ہے. تو نبی کا علم بھی متناہی ہے اور مخلوق کا علم بھی متناہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں پر متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے. اس لیے فرمایا کہ نبی کے علم کے سامنے مخلوق کا علم اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے سمندر کے سامنے ایک قطرہ. لیکن انبیاء کرام کو بھی شامل کر لیا جائے، نبی کو بھی شامل کر لیا جائے، رب کے علم کے سامنے تمام کے تمام کا علم یہ حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ. اس لیے کہ یہاں پر متناہی کی نسبت لا متناہی کی طرف ہو رہی ہے. لا متناہی جس کی کوئی انتہا نہیں، یہاں پر انتہا تھی، جس کی انتہا ہو اس کی نسبت لا متناہی کی طرف نہیں ہو سکتی. تو یہ صحیح عقیدہ توحید ہے. ہم جو نبی کی شان بیان کرتے ہیں تو شان بیان کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا 10% علم عطا فرمایا، 1% اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ بھی رکھے تب یہ بھی عقیدہ توحید نہیں ہے. بلکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، اب چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا سا ہو رب کے سامنے، لیکن ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور ہمارا مقابل اگر دیکھا جائے تو مخلوق کے مقابل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جزئیات اور کلیات کا علم عطا فرمایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور ایک چیز اور بتا دیں، جو لوگ کہتے ہیں نا غیب غیب کہ اللہ کسی کا کوئی غیب نہیں جانتا، اگر کوئی غیب کا عقیدہ رکھے تو وہ مشرک ہے. آپ نے فرق سمجھ لیا، مشرک تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرح ہوگا. آپ اگر غور کریں گے ایک لفظ آتا ہے عربی میں نبع ینبع. آپ لغت کو اٹھا کر کے دیکھیے، لغت لکھنے والا چاہے شیعہ ہو دیوبندی ہو وہابی ہو، لغت جب لکھتے ہیں تو سب لوگ ایک جیسے ہی لکھتے ہیں. نبع ینبع کا مطلب آتا ہے چھپی ہوئی بات بتانا، بھید کی بات بتانا، چھپی ہوئی بات بتانا. اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے نبیون. کیا صیغہ آتا ہے؟ نبیون. اور آپ کسی بھی لغت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، میرے پاس میں ایک لغت رکھی ہوئی ہے جو دارالعلوم دیوبند سے چلتی ہے، اس کا نام ہے مصباح اللغات. اس کے اندر بھی آپ نبع ینبع مادہ اشتقاق میں جا کر کے تلاش کر سکتے ہیں. وہاں پر لکھا ہوا ہے نبیون صفت مشبہ بمعنی غیب اور بھید کی باتیں بتانے والا. اب یہ یہاں پر سارا جھگڑا یہ ختم ہو جاتا ہے جب ہم نبی کو نبی کہتے ہیں. تو جب ہم نبی کہتے ہیں اور نبی کا معنی ہی آتا ہے غیب کی بات بتانے والا، تو آپ مجھے بتائیے جو انسان یہ مانتا ہے کہ کسی کے لیے غیب کو ثابت کرنا، نبی کے لیے غیب ماننا شرک ہے، اب اگر وہ نبی کو نبی کہتا ہے تو وہ اپنے زون میں خود مشرک ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نبی ان کا خود معنی ہی آتا ہے کہ غیب کی باتیں بتانے والا. بہرحال یہ عقیدہ توحید ہے. اور عقیدہ توحید میں جیسا کہ میں نے بتایا مالک کی بات آ جاتی ہے. ملکیت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات پیدا کی، کائنات پیدا کر کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا مالک بنا دیا. اور آپ نے یہ پورا ملک سرکار کو عطا فرمایا. ملک سے مراد پوری روئے زمین، زمین و آسمان سب ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں. یہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے.
اللہ تعالی ذاتی طور پر مالک ہے اور اس کے محبوب مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اگر ہم کہہ دیتے ہیں ساری کائنات کے مالک و مختار، بار بار بولتے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں ان کا دل جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل پر ضرب لگتی ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ شرک کر دیا، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک اپنے نبی کو عطا فرمایا، جب ہم نے عطائی مان لیا تو یہاں پر شرک نہیں ہو جاتا۔ دیکھیے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کیا کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل صحیح اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر چیز کا مالک بنایا ہے۔ اگر ہم مالک مانتے ہیں تو اس میں ہم یہ اعتبار کرتے ہیں کہ نبی پاک بنا اللہ کے مالک بنائے مالک ہے، تب شرک ہے۔ اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے محبوب مالک ہیں، وہ اس لیے مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، تب یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ توحید ہے۔ تو آگے چلیے عقیدہ توحید میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے قدیر، اور قدیر کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنے والا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اس لفظ میں بہت تفصیل ہے۔ اللہ تعالی ہر ممکن شے پر قادر ہے، یعنی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو بد عقیدہ لوگ ہیں انہوں نے ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ عقیدہ بھی خود بخود بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ دیکھیے اس کی طرف اشارہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی کیا ہے، گلا نہیں مرید رشید شیطہ سے کہ اس کے وسعت علمی کا لابھ لے کے چلے، مگر خدا پہ جو دھبا دھوکا دھوکا یہ کس دائی کی غلامی کا لابھ لے کے چلے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شعر سمجھ میں نہ آیا ہو، تو عقیدہ توحید ہے، اس لیے میں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل عقیدہ رسالت ہوگا، زبردست تقریر ہوگی۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی ایک شے ہے اور جھوٹ پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور یہاں تک رشید احمد گنگوئی نے یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ بول بھی چکا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے، یہی عقیدہ توحید ہے۔ آپ لوگ بچ کر کے رہیے گا، اپنے عقیدے کو صحیح اور درست کیجیے۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ اس طرح سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے، اور جو چیز محال ہے وہ اس کے تحت قدرت داخل نہیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، چاہے وہ ممکن ہو یا محال ہو یا ناممکن ہو، کوئی انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ اپنی طرح خدا بھی بنا سکتا ہے۔ چونکہ یہ اپنی طرح خدا بنانا یا اپنے سے بڑا بنا لینا یا اپنا شریک بنا لینا یہ محال ہے، اور جو چیز محال ہے وہ تحت قدرت داخل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو حکم دیتا ہے ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا ہے۔ اور ایک عام انسان بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک انسان کے لیے عیب ہے، اور جو چیز انسان کے لیے عیب ہو رب کے لیے بدرجہ اولا عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام عیب اور نقائص سے پاک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں۔ تو اگر کوئی آپ سے کہے، میں سمجھتا ہوں میں نے زور دے کر کے سمجھایا، سمجھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور آپ نبی کے لیے غیب مانتے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا غیب ذاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا، عطا فرمانے کی وجہ سے اس پر بھی غیب ہوا
اور یہ غیب علم غیب عطائی ہے. جب ہم نے دونوں میں فرق کر دیا تو یہ شرک نہیں بلکہ عقیدہ توحید ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے اچھی طرح سے عقیدہ توحید کو سمجھ لیا ہوگا. اور آج کا حاصل کلام مطلب بات یہ کہ اگر عقیدہ توحید کوئی انسان بذات خود سائنس کے ذریعے جان لیتا ہے تو وہ انسان بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ عقیدہ توحید کے لیے ضرورت ہے عقیدہ رسالت کی اور آپ کو رسول کی بارگاہ میں جانا ہوگا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جن لوگوں نے نبی کے کہنے سے اللہ کو ایک مان لیا وہ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافر کہلائے. اور دیکھیے عقیدہ توحید سے فائدہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من خیر او من ایمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دیا جائے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا. لا الہ الا اللہ یعنی جس نے کہا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اور اس کے سینے میں اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اور دیکھیے اس حدیث پاک کو آپ سمجھیے، اس حدیث پاک کا ایک پس منظر ہے اور ایک پیش منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. تو دیکھیے آپ جملوں پر غور کیجیے، یخرج من النار یعنی جہنم سے نکال لیا جائے گا. اس کو نکالا جائے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اس کا پس منظر کیا ہوگا کہ وہ انسان ایمان والے تھے لیکن نکالا کہاں سے جا رہا ہے؟ جہنم سے. حدیث ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں. ان کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا جبکہ وہ ایمان والے؟ اگر ان کو نکالا جا رہا ہے تو ایمان کی وجہ سے، تو نکالا کہاں سے جا رہا ہے؟ جہنم سے. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان ایمان والا ہے اور اس کے اعمال درست نہیں ہیں تو وہ انسان جہنم میں جائے گا. لیکن اگر اس کا ایمان ہے، اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد میں جہنم سے نکال لیا جائے گا. اور یہ کلمہ طیبہ ہے کہ جس کے اندر گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو تقول بات یہ عقیدہ توحید ہمارے ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، ہمارے ایمان کی جڑ ہے. اگر عقیدہ توحید میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو انسان مسلمان نہیں بلکہ مسلم ہو جاتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. پروردگار عالم ہم تمام کو